جس کام کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی مرد ہو یا عورت فوت ہو تو اس کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 3 کام کرنے چاہیے، 3 کام۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے عمل کام آئیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے عمل کام آئیں گے، کسی دوسرے کا عمل کام قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بڑی غلط بات ہے، یہ بات بڑی غلط ہے۔ دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ جنازے کئی آپ نے دیکھے، جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میت کی بخشش ہو جائے، میت کی دفن ہونے سے پہلے دنیا سے پاک صاف ہو کے جائے، کلیئر ہو کے جائے، اس لیے جنازہ پڑھا جاتا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کے جنازے میں 3 صفیں بھی ہو گئی نا صاحب ایمان لوگوں کی، ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ میت کی بخشش فرما دے۔ اچھا بڑے غور سے میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، میں یہ توجہ چاہتا ہوں ان بچوں کی، کیونکہ ان کے لیے نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بات مان لیں کہ اپنے عمل کام آئیں گے، کسی کے دوسرے عمل کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر نماز جنازہ بیکار ہو جائے گی، نماز جنازہ بیکار ہو جائے گی کہ اگر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں تو جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ اپنے ہی عمل کام آئیں گے، نہیں، جنازہ میت کا عمل نہیں، تو وہ بیچارہ ڈیڈ باڈی میت پڑی ہے 4 پائی، جو ہاتھ باندھ کے پیچھے جنازہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ان کے پڑھنے کی وجہ سے وہ جو سامنے میت ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تو جس طرح جنازے کا میت کو فائدہ ہے اور یہ میت کا عمل نہیں دوسرے لوگوں کا، اس لیے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں 3 عمل ایسے ہیں جس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں۔ 3 عمل ایسے ہیں جس کا میت کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، اسے زندگی بھر نہ بھولنا۔ ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، اولاد کے ذمے ہے کہ پوری زندگی ان کے لیے 3 کام کریں۔ ایک کام یہ کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اگر صرف اپنے عمل کام آنے ہیں تو پھر دعا بھی بیکار ہے نا، دعا میت تو قبر میں ہے بیچاری۔ بیٹا بیٹی جب دعا کرتے ہیں تو حدیث شریف میں ولد صالح یدعو لہ، بیٹی نیک ہو، بیٹا نیک ہو، جب ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نیک اولاد سے مراد وہ ہے جو ماں باپ فوت ہو جائیں تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے، میں حالات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری سے بہت کم اولاد ہے جو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد یاد رکھ، بہت کم لوگ بھول جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، قبر پہ نہیں جاتے، کبھی نہیں، میں نے قبرستان میں کبھی نہیں دیکھا لوگ ماں باپ کی قبر پہ بیٹھ۔ شاید اسی لیے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن، حدیث پاک، جمعے کے دن ماں باپ دونوں فوت ہو جائیں تو دونوں کی قبروں پر، اگر ایک فوت ہو جائے تو ان کی قبر پہ جائے، جمعے کے دن قبر کی زیارت کرے، دیکھے اور وہاں کھڑے ہو کر اپنی ماں باپ دونوں یا ایک کے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش مغفرت کی دعا کرے۔ ایسا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت لکھ دیتا ہے۔ ماں باپ کی تو مغفرت ہوتی ہی ہے، لیکن ایسا عمل کرنے والے کی بھی مغفرت لکھ دی جاتی۔ تو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد کوئی پیارا دوست فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے لیے 3 کام کرنا۔ ایک ہے دعائے مغفرت، وہ اس کے لیے زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں، آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش، اور حضور کی امت کے تمام ایمان والوں کی مغفرت، دعائے مغفرت۔ دوسرا کام ہے فوت ہونے والی کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا، صدقہ اور خیرات۔ ماں باپ فوت ہو جائیں ان کی طرف سے کبھی کبھی صدقہ کیا کرو، خیرات کیا۔ جب صدقہ خیرات کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب قبر کے اندر فوت ہونے والے کو ملتا ہے۔ اس پر صرف 2 حدیثیں میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی، وہ حضور کے پاس آئے کہ حضور میری ماں دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی، اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام جو کروں تو میں، لیکن اس کام کا فائدہ میری ماں کو قبر میں ملے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، ماں کی طرف سے۔ اب انہوں نے عرض کی ای الصدقۃ افضل، حضور کس چیز کا صدقہ دوں؟ آپ رہنمائی فرمائیں کون سی چیز صدقہ کروں، کس چیز کا صدقہ دوں؟ حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ معون، مسلم شریف میں حدیث، فرمایا فضیلت والا صدقہ پانی ہے، پانی، ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ پانی اس زمانے میں
فروخت ہوتا تھا، نہانے کے لیے کپڑے برتن دھونے کے لیے پانی خریدنا پڑتا. تو حضور نے فرمایا بہترین صدقہ پانی ہے. پانی جب صدقہ کرے گا میری امت کا مسئلہ حل ہوگا اور اس کا فائدہ تمہاری ماں کو قبر میں ملے گا. وہ صحابی کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ. انہوں نے ایک پورا کنواں اپنی ماں کے نام پر وقف، کنواں خریدا جس کا پانی لوگ خریدتے تھے. انہوں نے کنواں خرید کے کہا کہ آج کے بعد یہ کنواں وقف ہے، کوئی پائی پیسہ نہیں، جس کا جتنا دل چاہے پانی فری یہاں سے لے جائے. وہ کنواں جب صدقہ ہوا تو فرمایا جب تک اس کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تمہاری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، تاجر تھے، وپاری آدمی تھا، سوداگر صحابی رسول. وہ کہیں وپار کرنے گئے تھے، سودا لینے یا سودا دینے. پیچھے ان کی والدہ فوت ہو گئی. اس زمانے میں تو انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، نہ گاڑیاں تھیں نہ موٹر سائیکلیں تھیں. دور بندہ گیا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. جب واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے. تو رشتہ داروں نے، محلے والوں نے، گاؤں والوں نے اسے غسل کفن جنازہ کر کے دفنا دیا. اس بیچارے کو بڑا صدمہ ہوا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں پاس موجود نہیں تھا. تو وہ گھر جانے کی بجائے سیدھے حضور کے پاس گئے سفر سے. کہا حضور میں بڑا غمناک ہوں، میرے دل میں بڑا غم ہے، صدمہ ہے کہ میں گھر پہ موجود نہیں تھا، میری ماں فوت ہو گئی، نہ میں نے منہ دیکھا، نہ جنازہ پڑھا، نہ قبر تیار کروائی. اب اندر بڑی حسرت ہے، کاش اس وقت میں ماں کے پاس ہوتا. تو حضور یہ جو اندر آگ لگی ہے، صدمہ، اس کا میں کیا کروں کہ میری ماں کو قبر میں کوئی سکون ملے، وہ مجھ پہ خوش ہو. حضور نے فرمایا تم بھی اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، تم بھی اپنی ماں کی طرف سے. اب اس صحابی زمیندار تھے، کاشتکار تھے. وہ صحابی 5 باغوں کے مالک تھے، کھجوروں کے 5 باغ ان کی ملکیت میں. انہوں نے ایک باغ کا پھل ماں کے نام پہ وقف کر. انہوں نے کہا حضور ایک باغ جو ہے، 4 باغ میں رکھوں گا، ایک باغ میں نے ماں کے نام پہ وقف کر. حضور نے فرمایا جب تک اس باغ کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تمہاری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. صدقہ و خیرات. ایک آخری چیز جو ہے تیسری، ایک دعائے مغفرت، ایک صدقہ خیرات، تیسرا ہے پڑھائی. تیسرا کیا ہے؟ پڑھائی. حضور نے فرمایا جب قبرستان کے قریب سے گزرو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، قل هو اللہ احد. یہ سورت 11 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اس قبرستان میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں اللہ سب کی روحوں کو اس سورہ اخلاص کا ثواب عطا فرمائے. تو حضور نے فرمایا جتنے مرد عورتیں ایمان والے وہاں دفن ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور ہر قبر والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے. یہ میرے بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، 3 چیزیں ہیں فوت ہونے کے بعد: پڑھائی، صدقہ خیرات اور دعائے مغفرت. اچھا یہ کام الگ الگ کریں تب بھی ٹھیک ہے، یہ کام جدا جدا الگ الگ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، اکٹھے کریں تو تب بھی ٹھیک. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. یہ مسجد میں پنکھا لگوایا نا، صدقہ جاریہ کا پتہ کیا مطلب؟ ایک صدقہ ہے کہ آپ نے دیگ پکائی ہے تو لوگ کھانا کھا کے چلے گئے، جو کھلایا ہے اس کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے. یہ ختم شریف پہ جو کھانا بنایا جاتا ہے یہ مہمانوں کی خدمت کے لیے نہیں، یہ غلط فہمی دور کرنا. یہ اصل میں ہوتا ہے کہ امیر ہو غریب ہو کسی کو آپ پانی کا گلاس بھی پلائیں گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا. تو جب لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اس پر جو ثواب ملتا ہے نا کھانا کھلانے پہ، وہ قبر میں پہنچتا ہے، وہ قبر میں پہنچتا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے صدقہ جاریہ، کھانا کھا لیا ثواب مل گیا، بات ختم ہو گئی. ایک ہے صدقہ جاریہ، مسجد میں قرآن شریف لا کے رکھا ہے الماری میں، لوگ تلاوت کریں گے. مسجد میں پنکھا لگایا، نمازی نماز پڑھیں، قالین بچھایا، سب بچھائی، مسجد میں ٹوٹیاں لگائیں، پمپ لگوایا، بلب لگائے، روشنی ہوگی. تو جب تک ان چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جس کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے وہ زندہ ہو تب بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے، فوت ہو جائے تو تب بھی قبر میں ثواب پہنچتا رہتا ہے.